پاکستان میں کرپٹو مائننگ کے ممکنہ باقاعدہ آغاز کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ملک ایک طرف معاشی چیلنجز، توانائی کے مسائل اور IMF پروگرام کی سخت شرائط سے گزر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ڈیجیٹل معیشت میں جگہ بنانے کی جستجو بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اضافی بجلی کو کرپٹو مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے استعمال کرنے کی تجویز نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کیا ہے یہ قدم پاکستان کے لیے معاشی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے یا یہ ایک نیا خطرناک تجربہ ثابت ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرپٹو مائننگ ہے کیا۔ کرپٹو مائننگ دراصل بلاک چین نیٹ ورک پر لین دین کی تصدیق کا عمل ہے، جس میں طاقتور کمپیوٹرز پیچیدہ ریاضیاتی مسائل حل کرتے ہیں۔ اس عمل کے بدلے میں مائنرز کو بٹ کوائن یا دیگر کرپٹو کرنسیز کی صورت میں انعام ملتا ہے۔ یہ ایک انتہائی توانائی استعمال کرنے والا عمل ہے، جس کے لیے سستی، مسلسل اور وافر بجلی بنیادی شرط سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں کرپٹو مائننگ اسی لیے ان ممالک میں منتقل ہو رہی ہے جہاں بجلی نسبتاً سستی اور اضافی ہو۔ ملکی تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت ملک میں بجلی کی اضافی پیداواری صلاحیت ایک بڑا معاشی مسئلہ بن چکی ہے۔ سی پیک کے تحت لگنے والے بجلی گھروں کے باعث بجلی تو موجود ہے، لیکن معاشی سست روی کے سبب طلب میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ نتیجتاً حکومت کو بجلی استعمال نہ ہونے کے باوجود اربوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایسے میں کرپٹو مائننگ کو ایک ممکنہ حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اضافی بجلی کو استعمال میں لا سکتی ہے اور ریاستی خزانے پر دباؤ کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اگر پاکستان میں کرپٹو مائننگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو اس کے کچھ ممکنہ مثبت اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے IT اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھے گی، ڈیٹا سینٹرز، نیٹ ورک انفراسٹرکچر اور ہنرمند افرادی قوت کی طلب پیدا ہوگی۔ اس کے نتیجے میں روزگار کے نئے مواقع جنم لے سکتے ہیں اور پاکستان عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بننے کے قریب آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو مائننگ کے ذریعے زر مبادلہ حاصل ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں، جو کمزور معیشت کے لیے ایک اضافی سہارا ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم تصویر کا دوسرا رخ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کرپٹو مائننگ کے خطرات کو نظر انداز کرنا پاکستان کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ توانائی کا ہے، وہ کہ بجلی اضافی ہے، لیکن غلط منصوبہ بندی کی صورت میں یہی سرگرمی بعض اوقات گرڈ پر دباؤ، بریک ڈاؤن اور لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بجلی سستی رکھنے کے لیے سبسڈی دی گئی تو IMF جیسے عالمی اداروں کی جانب سے شدید تحفظات سامنے آ سکتے ہیں۔ ماحولیاتی اثرات بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اگر کرپٹو مائننگ کے لیے کوئلے یا دیگر آلودگی پھیلانے والے ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی استعمال کی گئی تو یہ پاکستان کے ماحولیاتی اہداف اور عالمی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کرپٹو مارکیٹ کی شدید غیر یقینیت اور ایک ایسی صورتحال ہے جو ایک بڑا خطرہ ہے۔ بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کی قیمتیں کسی بھی وقت تیزی سے گر سکتی ہیں، جس سے منافع بخش منصوبہ اچانک خسارے میں بدل سکتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو کرپٹو مائننگ پاکستان کے لیے نہ مکمل نجات ہے اور نہ ہی سراسر تباہی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو درست پالیسی، شفاف ریگولیٹری فریم ورک، طویل المدتی منصوبہ بندی اور گرین انرجی کے استعمال کے بغیر خطرناک تجربہ بن سکتا ہے۔ اگر حکومت نے اس شعبے کو سنجیدگی، شفافیت اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھایا تو یہ ڈیجیٹل معیشت کی جانب قدم ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ وقتی فائدے کے بعد توانائی اور معیشت کے لیے نئے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔